إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے. کروڑوں درود سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا.
مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور صحابہ کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور آج ہم اللہ کی راہ میں کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں اس میں ذرا تقابل کرنا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دل کی سخاوت بھی جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے ویسے دنیا کے لحاظ سے دنیا داری کے اندر ہم خوب خرچ کرتے ہیں پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن رب کی راہ میں خرچ کرنا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح سویرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو فرشتہ کہتا ہے میرے رب اس بندے کو اس کے عوض اور عطا کر۔ اس بندے نے تیری راہ میں خرچ کیا ہے اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں اور اسے عطا کر۔ اور جو بندہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ مال دونوں کے پاس ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو بخل سے کام لے رہا ہے۔ خرچ کرنے والے کے لیے دعائیں ہیں اور بخیل کے لیے بد دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک بندہ کھجور کے دانے کے برابر کوئی چھوٹی سی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، مشہور روایتیں ہیں یہ۔ تو خالق کائنات اس کو اپنی مٹھی میں بند کر لیتے ہیں، پھر یہ اللہ کے پاس یہ چیز بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ اسے بڑی محبت سے پالتا ہے، محبت سے اسے بڑھاتا ہے۔ کہا جس طرح تم گھوڑی کا بچہ آیا، گھوڑے کا جو چھوٹا بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، بندہ اسے خوب محبت کے ساتھ پالتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ اس کی پرورش کرتا ہے، اسے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ وہ خرچ کیا تھا کھجور جتنا اور اجر جا کے پہاڑ جتنا بنا۔ ابن خزیمہ کی دوسری روایت ہے کہ ایک لقمہ اگر اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو بڑھا کر پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ رب کے پاس یہ خرچ کرنا کتنا محبوب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بہت بندے ایسے ہیں، میرے آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں بہت سارے گناہ کے کام ہم کرتے ہیں۔ کون ہے جو گناہگار نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد گناہگار ہے، لیکن بہترین وہ ہے جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ کہا کہ بندہ اس پر رب ناراض ہوتا ہے کسی بھی گناہ کی وجہ سے، کسی بھی کام کی وجہ سے۔
جب یہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بری موت سے بچ جاتا ہے۔ موت تو آنی ہے، آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے بری موت نہ دینا، تو فرمایا کہ صدقہ بری موت سے بندے کو بچاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور فرمایا کہ یہی صدقہ قیامت کے دن کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا، لیکن جب تک لوگوں کا حساب ہو جائے یہ صدقہ اس کے اوپر سایہ کرے گا۔ وہاں سایہ کی کتنی سخت ضرورت ہوگی، جیسے دوسری حدیث آپ مشہور سن چکے ہو صحیح مسلم وغیرہ میں کہ 7 قسم کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ بھی بندہ ہے کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے، بائیں کو معلوم نہیں کہ کیا کیا، لیکن خرچ بات پھر بھی خرچ کی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ پرہیزگاروں کی نشانی ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ وہ پرہیزگار ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، تاکہ بن دیکھے رب پر ایمان لے آئے، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تاکہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، جو میں نے دولت دی ہے اس مال میں سے میری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ کس کی راہ میں؟ کہا کہ یہ پرہیزگاروں کی نشانی ہے، یہ صالحین کی نشانی ہے، یہ مجھ سے ڈرنے والوں کی نشانی ہے کہ یہ میں نے جو ان کو رزق دیا ہے اس رزق سے یہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہا کہ رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ آپ کے بھی پہلو ماشاءاللہ الگ ہیں، کیوں؟ آپ کے کون سے لگے ہوئے ہیں؟ اس ٹچ موبائل کے آنے کے بعد آپ سوتے کب ہیں؟ سوتے ہیں؟ اچھا، کراچی والوں کو تو ویسے بھی نیند کم آتی ہے۔ ہاں مجھے بھی الحمدللہ تقریباً 40 سال تو ہو گئے، 1980 میں میں بھی یہاں آیا ہوں۔ میں نے تو اکثر دیکھا کہ رات کے 3 بجے ہوں 2 بجے ہوں، آپ یہ جائیں رنچولے میں لکھپتی کے پاس تو ہمیشہ یہاں تو ریل پھیر رہتی ہے، ہمیشہ لوگ جاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال سارے ایک جیسے تو نہیں ہے، کہا کہ یہ رات کو جاگتے ہیں۔ کیوں جاگ رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، پکارے اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ، اپنے گناہوں کو یاد کرتے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور کسی اور چیز میں مشغول نہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اور میرے پیغمبر اس کے صحابہ کو دیکھو گے کہ راتوں کے وقت یا دن کے وقت کبھی رکوع کی حالت میں تو کبھی سجدے کی حالت میں۔ ومما رزقناہم ينفقون، کہا کہ حالت یہ ہے کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں، میری عبادت میں مصروف، قرآن کی تلاوت میں مصروف، میں نے جو رزق دیا میری راہ میں خرچ کرنے والے۔ اور یہی آیات جب قرآن کی اور اس کے سننے والے پہلے لوگ صحابہ تھے، ہم نے تو بعد میں سنا نا بھائی، جب قرآن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا تو اس کے سننے والے کون تھے؟ وہ پاک نفوذ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور میری آپ کی طرح سن کر ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، نہیں، یہ سن کر اس پر عمل کرنے والے تھے۔ ہم تو آذان سنتے ہیں نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم کہتے اللہ نے 2 کان دیے، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ جی یہ نہیں کہ دونوں کانوں سے سنا اور آنے کی کوئی نہیں، ایک سے سن لیا دوسرے سے نکال لیا کہ ہاں یہ مولوی صاحب بیچارہ، اس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں نا، سارے محلے والے بھی یا مسجد کی کمیٹی دیتی ہے، اس کا کام آذان دینا ہے۔ مولوی صاحب، مولوی نہیں بول سکتے، مولوی، یہ مولوی بیچارہ نماز پڑھائے گا اور مؤذن آذان دے گا، بس ان کا کام تو یہی ہے۔ بھائی یہ تو لگے رہتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے، تم بھی لگے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تم لوگوں نے جب قرآن سنا کہ رب کی راہ میں خرچ کرنے میں کیا فائدے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں، انہوں نے پھر تن من دھن کی بازی لگا دی
نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی. وہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر آپ ہجرت کر کے چلے گئے تو انہوں نے کہا جب میرے پیغمبر یہاں نہیں رہے تو میرے رہنے کا کیا فائدہ, میں نے بھی جانا ہے, میں نے بھی ہجرت کرنی ہے, میں بھی اپنے پیغمبر کے پاس جاؤں گا. مال سمیٹ رہے ہیں, دکان تھا, سامان تھا, اپنا سامان لپیٹ رہے ہیں, باندھ رہے ہیں, کافر آگے گھیر لیا. ہاں بھی صہیب کیا ہو رہا ہے؟ کہ جا رہا ہوں ہجرت کر کے. کہنے لگے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ مکے میں آئے تھے تو آپ انتہائی مسکین آدمی تھے, غریب آدمی تھے. بولا ہاں یہ تو بات مجھے یاد ہے. کہا پھر آپ نے یہاں کاروبار کیا, اسی کاروبار سے آپ نے مال بڑھا کر ہم ہی لوگوں کے مال میں سے تو نے خوب مال بنا لیا, خوب تیرا کاروبار چمک گیا. ہمارے مال میں سے مال کما کر اپنے مال اور جان کو یہاں سے محفوظ طریقے سے لے کے نکل جاؤ گے. تو سمجھ گئے کہ ان بدنیتوں کی نیت کچھ اور ہے. کہنے لگے کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب میں مکے میں آیا تھا میں انتہائی مسکین آدمی تھا, اور پھر میں نے جب آپ کے ہاں یہ کاروبار کیا تو واقعی اللہ نے برکت دے دی, لیکن ایک بات مجھ سے معاہدہ کر لو تو میں تیار ہوں. کیا کہ مانا کہ آپ کے علاقے میں یہ میں نے مال کمایا, اچھا یہ سارا مال تمہارا ہو گیا, پھر مجھے جانے دو, میں خالی ایسے چلا جاؤں گا. سارا مال جی, یہ نہیں ہے کہ اس میں سے تھوڑا مجھے دے دو, جلا اصل جو میرا تھا نا وہ مجھے دے دو, باقی تمہارا تم لے لو. نہیں, کہتے ہیں کہ سارا مال تم لے لو. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. یہ سب اپنا کام مال دولت چھوڑ کر جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ صہیب نے نفع اٹھایا, صہیب نے نفع اٹھایا, صہیب نے نفع اٹھایا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہا کہ تیرے رب نے خرید لیے مومنوں کی جانیں اور ان کا مال. کہا کہ مال اور جان کے بدلے میں نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے. انہیں معلوم تھا کہ آج مال ہے کل نہیں ہے, وہ جنت تو فار ایور ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, وہ ابدی زندگی ہے, لا زوال زندگی ہے, لا فانی زندگی ہے, بے نظیر زندگی ہے, بہترین زندگی ہے. یہ دنیا کا کیا کرنا, آج ہے تو کل نہیں ہے. بندہ چلا گیا, معاملہ وائنڈ اپ ہو گیا, ختم ہو گیا. اصل زندگی تو قیامت کی ہے, اصل تو آخرت کی زندگی. اپنے مال کی پرواہ نہیں کی, اور آپ بھی تو میں بھی ہیں. میں کہتا ہوں ہم نے کتنا اللہ کی راہ میں آج دیا ہے. جناب انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں جو آپ دنیا سے رحلت فرما گئے, ایک دن آپ آئے اور آپ آ کر ممبر پر بیٹھ گئے, آپ نے خطبہ دیا, پھر فرمایا لوگوں مال اور جان کے حساب سے جتنا احسان مجھ پر ابو بکر صدیق کا ہے کسی اور انسان کا نہیں. اس بندے نے نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی. مجھے بتائیے کہ وہ ہجرت کے موقع پر آپ نے کس طرح پرکھٹن حالات اور معاملات کو منہ دیتے ہوئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ صحیح سلامت جو ہے کوئی کچھ چیز بھی کچھ فرق نہیں آیا, سکون کے ساتھ کس طرح مدینہ میں پہنچایا. وہ تو وہ جانتے ہوں گے جنہوں نے یہ سفر کیے تھے. ہاں, اپنی جان پر کھیلنا, وہ اللہ اس کے رسول کے لیے. ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے کھیل سکتے ہیں, ذاتی پراپرٹی کے لیے جان بھی دے دیں گے, دنیا کے لیے جان بھی دے دیں گے, دنیا کے لیے مال بھی دے دیں گے. میں کہتا ہوں رب کے لیے جان اور مال کا اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتراف کر رہے ہیں کہ جتنا مجھے فائدہ اور جتنا جو ہے احسان مجھ پر احسان کا فرمایا مجھ پر احسان جتنا ابو بکر کا جان کا اور مال کا ہے کسی اور بندے کا مجھ پر نہیں ہے. اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا, لیکن یہ رشتہ اسلام کا ہی بہتر ہے. لوگوں یہ مسجد نبوی کے چاروں طرف جو تم نے کھڑکیاں بنا رکھی ہیں یہ ساری کھڑکیاں بند کر دو, سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے جو اس کے گھر سے نکلتی ہے, اس کو چھوڑ کر جتنی بھی کھڑکیاں وہ ساری بند کر دو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ایک دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بلاؤ صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کہنے لگے اس وقت میں اچھا خاصا پیسہ رکھ رہا تھا، اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ آج تو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے جانی ہے۔ آج میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اتنا لے جاؤں گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کس مال کس کے لیے؟ اللہ کی راہ میں مال، اور میرے پیغمبر کے فرمان کے مطابق مال دینا ہے۔ کہتے میں نے گھر کا آدھا مال جتنا بھی تھا اس کا پورا نصف کیا، آدھا کیا، آدھا جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے پیش کیا۔ آپ نے پوچھا عمر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ کے رسول جتنا لایا ہوں اتنا گھر پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، جو ان کے پاس تھا سب کچھ لا کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھا۔ ابو بکر جی اللہ کے رسول گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کا نام اور اس کے رسول کا نام ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ عمر ذرا فرماتے ہیں میں نے کہا، میں نے دل میں سوچا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یعنی دیکھیے فلیتنافس المتنافسون، یہی مراد ہے کہ اگر آپ نے رغبت بھی کرنی ہے، کسی سے حسد بھی کرنا ہے، تو ان کاموں میں کر سکتے ہو کہ یار یہ بندہ نیکی کا کام زیادہ کر رہا ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ رب نے اعلان فرما تم ہرگز نیکی کے اندر کمال نہیں کر سکتے، کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کر لو جو تمہیں محبوب ہے۔ اللہ کی راہ میں جو تمہاری محبوب ترین چیز ہے، جب تک اس کو میری راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن نہیں ہوں گے۔ تم مومن بلکہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی تھے، اور مدینے کے اندر کھجور کے باغات سب سے زیادہ ان کے تھے، بڑی مالدار مطلب پارٹی تھی اس زمانے میں۔ جب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہیں محبوب چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بے رہا کا باغ دراصل وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اس کے اندر میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں بھی جایا کرتے تھے اور اس کنویں کا پانی بھی پیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حکم کے مطابق جو اس نے یہ بات کہی ہے، میری پسندیدہ باغوں میں سے یہ باغ ہے، اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، آپ کو اختیار ہے جس طرح اس کو آپ خرچ کریں۔ یہاں ایک نقطہ بھی ہے، تھوڑا ذہن میں رکھنا، آپ کو جو جس طرح چاہیں آپ اس کو جو ہے خرچ کریں، تقسیم کریں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اندر تقسیم کر دو۔ آج میرے پاس کوئی آتا ہے کہ مولوی صاحب میرے پاس یہ بلڈنگ ہے، یہ میرے پاس پلاٹ ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار مجھ سے بڑھ کر کون ہوگا جو سنبھالنے والا؟ سبحان اللہ، بسم اللہ، اللہ جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پیغمبر کے رشتہ دار نہیں تھے کیا اللہ کے رسول کے گھر والے نہیں تھے؟ کیا آپ اپنے مہاجرین کو نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن یہاں قربان جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تیرے برکت دے تجھے، یہ واہ واہ، آپ نے فرمایا شاباش، یہ تو بہترین مال ہے، تو اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ نے خیرات و صدقات کرنا، دوسرا نقطہ یہ کہ جتنا ثواب رشتہ داروں پر ہوگا کسی اور میں اتنا نہیں ہے، کیونکہ رشتہ دار پر خرچ کرنے سے آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔
حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو کہ اگر یہ میں نے اپنے رشتہ دار کو دے دیا اور کل کلاں یہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، یار یہ تو میرے مقابلے میں آ جائے گا۔ اللہ کے بندے، یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ کسی کے سامنے مانگتا پھرے، اس سے بہتر نہیں کہ تو اس کی ضرورتوں کو پورا کر۔ اگر اللہ نے تمہیں اس کے قابل کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے گھیر لیا تھا، آپ محاصرے میں تھے، تو ایک دن چھت پر چڑھائے، کہا ہے لوگو، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، جب ہم مدینے میں آئے تھے تو بئر روما کے علاوہ کہیں بھی میٹھا پانی نہیں تھا۔ لوگ مسلمان پریشان تھے پانی میٹھے کے لیے کہ یار پانی کہاں سے لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو بندہ اس کنویں کو خرید لے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کے اندر بہت بڑی خوشخبری دیتا ہوں۔ میں نے اس کنویں کو خریدا اپنے ذاتی مال سے، میں نے اپنے پاک مال سے خرید کیا اور میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج تمہاری حالت یہ ہے کہ مجھے اس کنویں سے تم پانی پینے نہیں دیتے، میرا ہی خرید کیا ہوا ہے، میں نہیں مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ میرے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ جو بھی اس کو خرید کرے گا اور خرید کر کے مسلمانوں کے لیے عام کر دے گا، میں اس کو جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ تو اس کے باوجود تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مجھے یہاں پانی پینے نہیں دیتے۔ کہا وہ تنگی والا لشکر، غزوہ تبوک تھا، لوگ بڑے تنگ تھے، اس وقت مالی حالات بہت ڈاؤن تھے، بہت خطرناک تھے، لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کوئی سواری خرید کریں، کوئی اسلحہ خرید کریں۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 درہم لے کے آپ کی جھولی میں رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، اوپر نیچے کر رہے ہیں۔ فرمایا عثمان اگر آج کے بعد تو کچھ کرتا بھی رہے تو میں کوئی گناہ سر نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ جی پیسہ خرچ کرنے کے لیے دل چاہیے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے خاص کر کے رب کی راہ میں ایسے بھی بندے دیکھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پنکھا خراب ہو گیا ہے محترم، اس کو تبدیل کرنا ہے، کروڑ پتی ارب پتی ہے، کہتے ہاں یہ 100 روپیہ مجھ سے لے لو، باقی لوگوں سے چندہ لے لینا۔ بہت مشکل ہے۔ فرمایا کہ تمہیں یاد ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر نمازوں کے لیے بہت تنگی ہو گئی ہے، مسجد چھوٹی ہے، لوگ زیادہ ہیں۔ فلاں خاندان سے ہے کوئی بندہ جو اس کو خرید کر لے، اس کے لیے جنت میں انشاءاللہ گھر کی ضمانت ہے۔ میں نے اپنے پیسوں سے وہ مسجد نبوی میں جو توسیع کی گئی، اس توسیع کے پیسے میں نے اپنی جیب سے، اپنے ذاتی مال سے خرچ کیا، میں نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے مسجد کو وسیع کر دیا۔ آج تمہاری نوبت یہ کہ اسی مسجد میں مجھے تم 2 رکعت بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مساجد میں خرچ کرنا، یہ رب کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ یقین جانیے یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم اور جتنے بھی خرچ کرتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، اس مال کے چکر میں مولوی بھی ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے، ہر آدمی کہتا ہے مال آ جائے۔ ہاں فرمایا کہ آج تجھے بتاؤں کہ تیرا مال کیا ہے، تو نے کھا کر ہضم کر دیا، کپڑے نئے پہن کے پرانے کر دیے، اپنے ہاتھ سے جو تو نے آگے بھیجا ہے یہ تیرا مال ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ میرے رب نے مجھے اور آپ کو نصیحت فرمائی کہ خرچ کرو میری راہ میں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے مرنے کا وقت آ جائے۔ پھر یہ کہتے پرو اللہ آپ نے میرا وقت اتنا قریب کیوں کر لیا، میں کیا کروں گا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ کیا کرو گے؟
فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، آج کے بعد صدقہ بھی کروں گا، خیراتیں بھی کروں گا، بڑا نیکوکار بن جاؤں گا، بڑا اچھا بن جاؤں گا، بڑا نیکوکار بن جاؤں گا، لیکن مجھے مہلت دے دو۔ آج مہلت ہے لیکن ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، یعنی اپنے لیے تو نے پہلے سے تیاری کر لی، رب کی راہ میں خرچ کر کے گویا کہ قیامت کے لیے تو نے اپنا ثمر تیار کر لیا ہے۔ اگر یہ خرچ نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہا کہ قیامت کے دن بندے کو مال اور اولاد دونوں نفع نہیں دیں گے۔ قیامت کے دن جو مال اس نے خرچ کیا ہے وہ تو اس کے فائدے میں ہے، لیکن اس نے خرچ نہیں کیا اللہ کی راہ میں، یہ سوچے کہ میں بڑا مالدار ہو کر دنیا سے جاؤں گا، بڑی اولاد لے کر دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ دونوں چیزیں مجھے کام آئیں گی۔ رب نے سورۃ شورى میں اعلان کر دیا کہ بندے سن لے کہ تیرے مرنے کے بعد جب تو قیامت کے دن اٹھے گا تو بھلے تو ارب پتی خرب پتی کیوں نہ مرا ہو، لیکن تجھے مال اور اولاد دونوں فائدہ نہیں دیں گے۔ فائدہ وہی ہوگا جو آج تم خرچ کرو گے۔ اللہ کے رسول کے بعد امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، یہ بھی بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بے انتہا سخاوت کرتی تھی، تو ایک دن ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اماں کو اتنا خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو بڑا غصہ آ گیا کہ اچھا اب نوبت یہ ہوئی کہ ہمارے ہاتھ کو بھی روکنے لگے ہیں لوگ۔ میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، عائشہ ہاتھ کو کھلا خرچ کرتی رہ، اللہ تجھے دیتا رہے گا، روک لوگی اللہ تیرا مال روک دے گا، کیونکہ خرچ کرنے والے کے اللہ کہتا ہے یہ ویسے بھی بندہ رکھنے والا تو ہے نہیں، خرچ کرے گا۔ جو بندہ کنجوس کہتے اس کو دے کر کیا کرو گے، یہ بھی جا کے ڈم کر دے گا، رکھ دے گا، فائدہ تو نہیں، فائدہ اس کو ہے جو خرچ کرو اسے اور دو۔ کا خرچ کرتی رہو گی اللہ تمہیں دیتا رہے گا، ہاتھ کو بند کر لو گی تو تمہارا معاملہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو وہ بے انتہا خرچ کرتی تھی۔ ان کے بھانجے اور ان سے بڑی ان کو محبت تھی، ان کی تربیت میں بھی رہے، اور سگے بھانجے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، بی بی اسماء اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں بہنیں ہیں۔ تو ایک دن حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو تانا دیا کہ جائدہ سے ذات النطاقین، یعنی دو ناڑے والوں کے بیٹے، دو ناڑے۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا، اس نے حجاج سے بات کی، کہا دغاباز تجھے معلوم ہے یہ دو ناڑے والی تمہیں معلوم ہے، اس کا قصہ تجھے معلوم ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ تو نے تو میرے بیٹے کو بطور تانا دیا ہے بات، لیکن میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتی ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ہجرت کے لیے زاد سفر باندھ رہے تھے، سامان باندھ رہے تھے، اب کہیں سے رسی نہیں مل رہی، کس چیز سے ہم باندھیں؟ میں نے اپنے ناڑے کو دو حصے کیا، ایک سے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے زاد سفر کو باندھا اور ایک اپنے لیے استعمال میں کیا۔ تو اس دن میرے پیغمبر نے کہا ارے تو دو ناڑے والی ہے، تو نے تو ماشاءاللہ یہ کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا معاملہ آسان ہو گیا۔ کہا یہ تو میرے پیغمبر نے مجھے تو جو ہے کہا ہے، تو کہاں تانے دینے لگ گیا؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں نے اسے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اگر میں تعلق رکھوں تو کم از کم 40 غلام آزاد کروں گی۔ عبداللہ بن زبیر بڑے پریشان ہوئے کہ خالہ مجھ سے روٹھ گئی ہیں، بڑی کوشش کی، بڑی منت کی، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منع کیوں کیا؟ اس نے مجھ پہ یہ تان کیوں کیا کہ میں رب کی راہ میں خرچ کر رہی ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہ خرچ کرنا چاہیے۔ آخر انہوں نے اپنے ننیحال سے کچھ صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے کسی بھی طرح جو ہے نا خالہ سے ملوا دو۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھپا کے لے جائیں گے, ہم اجازت مانگیں گے, تو بھی زبردستی گھر میں گھسانا. خیر وہ دن آ گیا. انہوں نے بڑی منتیں کی, عبداللہ بن زبیر نے بڑی منتیں کی, بڑی مشکل سے ماں راضی ہوئی. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آئندہ سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ میں کبھی آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکوں. تو پھر بڑی مشکل سے ماں ان سے راضی ہوئی. تو خود عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ نے جو قسم, اس میں 10 جو ہے غلام انہیں بھیج دیے کہ باقی بی بی صاحبہ نے پورے کیے. آپ بی بی صاحبہ کہتی کاش میں اتنا بڑا قسم نہ اٹھا دی اس کے لیے, کیونکہ یہ منت پوری کرنی پڑتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی بندیاں رب کی راہ میں خرچ کرنے والی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز پڑھ کر جب عورتوں کے لیے جاتے اور ان کو نصیحت کرتے تو عورتیں اپنی بالیاں, اپنی چوڑیاں اور بہت ساری سونے اور چاندی کی چیزیں وہ ساری جمع کرتی کہ اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں. جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر فرمایا, تو بھئی یہ جا کے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ. میں ایک بندے کے پاس پہنچا, اس کا جو بھی تھا میں نے کہا بھی جمع کر اپنا مال کتنا ہے تیرا. تو میں نے جب اس کا مال دیکھا تو اس کے مطابق بنت مخاض ایک اونٹنی اس کے اوپر زکوٰۃ میں آ رہی تھی. تو اس بندے نے کہا زکوٰۃ دینے والے نے کہ یہ اونٹنی نہ سواری کے لائق ہے نہ دودھ کے لائق ہے, آپ اس کو لے کر کیا کریں گے؟ پھر میں آپ کو ایک بہترین جو اونٹنی دیتا ہوں جو دودھ بھی دے گی اور سواری کے لائق بھی ہوگی. بات سمجھ رہے ہو؟ ہم تو زکوٰۃ پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے, اللہ جانتا ہے. اور ان بندوں کو شوق تو دیکھو, حالانکہ ایسا سمجھے کہ سال 2 سال کی اونٹنی اس کے حصے میں آئی ہے زکوٰۃ کے لیے, تو خود کہنے لگے کہ تم اس کا کیا کرو گے, نہ یہ سواری کے لائق ہے نہ یہ دودھ دینے کے لائق ہے, میں تو آپ کو اس سے بہترین اونٹنی دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں لوں گا. کیوں؟ کہا جب آپ پر یہ چیز واجب نہیں ہے تو میں اتنی عمدہ چیز آپ سے کیوں لوں. آخر جب تکرار زیادہ ہوا انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مان جائیں تو پھر یہ اونٹنی آپ سے قبول کروں گا, ورنہ وہی ہوگی جو آپ پر واجب ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچے. ابی رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ بتایا کہ جناب اس کے اوپر اتنی اونٹنی آ رہی ہے زکوٰۃ میں, واجب یہ ہے, لیکن یہ بندہ ہمیں جو ہے اصرار کر رہا ہے کہ مجھ سے وہ اونٹنی لو جو فائدے والی ہو. آپ نے فرمایا کہ تو وہی اونٹنی دے جو تیرے پر واجب. اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, میں اپنی دل کی خوشی سے جو ہے آپ کا قاصد میرے پاس پہلی دفعہ آیا ہے, میں کیسے اس کو ایسی چیز دے دوں, میں تو عمدہ سے عمدہ دینا چاہتا ہوں اور یہ میں اپنے ساتھ بھی لایا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تیری مرضی ہے تو ٹھیک, آپ نے فرمایا یہ اونٹنی ہے اور اس کو جو میری طرف سے قبول کر لیجئے. تو یہ لوگ تھا, ان کو شوق تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. اللہ کے بندو, آج تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اگر میرے اوپر زکوٰۃ 5000 ہے تو مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھتے رہیں گے کہ یہ 4 کیسے ہوں گے. انہیں معلوم تھا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, کہ مثال لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کا, ایک دانے کی مثال, اس دانے کو زمین میں لگایا, کہا کہ اس دانے سے 100 دانے 100 بالیاں نکلی, ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے, فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. آپ نے کبھی باجرہ نہیں دیکھا لگاتے ہوئے, کیونکہ شہر کے لوگ کم جانتے ہیں. جب آپ باجرہ لگاتے ہیں تو اس دانے سے 7 جو ٹہنیاں نکلتی ہیں, اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے بھٹا ہوتا ہے, اور ہر ایک میں واقعی تقریباً جو ہے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ کہتا ہے یہ 100 انتہا نہیں ہے اور بھی بڑھا کر, یعنی ایک دانے سے 700 دانے, ایک نیکی سے 700 نیکیاں. کتنا اللہ کو اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے. تو یہی وہ قرآن پڑھتے تھے اور پھر پورے اس پر عمل کرتے تھے, اترتے اس کے معیار کے مطابق.
کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ایک کھانے والے ہم تمہیں ایک مقصد کے تحت کھلا رہے ہیں، آپ سے کوئی شکریہ ادا نہیں کرنا، آپ سے کوئی بدلہ نہیں لینا، ہم تو اس کا بدلہ اپنے رب سے قیامت کے دن مانگتے ہیں، اسی شوق سے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اور کوئی ہمارا غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ تو میرے محترم، تو صحابہ کی یہ تو مختصر وقت میں مختصر باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو واقعی اگر دینے کے قابل کیا ہے تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ رب کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرماتا یوفی الیکم انتم لا تظلمون، او دنیا والو میری راہ میں خرچ کرو گے تو واپس کر دوں گا۔ اللہ کیسے واپس کریں گے؟ من حیث اللہ یحتسب، کہا ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا، ایسی جگہ سے تمہیں مال دوں گا جو آپ نے کبھی وہاں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وقت ہو چکا، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔